اس لیے انسان مسلسل حرکت کرتا ہے اللہ کی طرف، اور ہر لمحہ منزل سے بڑھ کر آگے قدم رکھتا ہے، اور اپنی ہستی کی پستی سے باہر نکلتا ہے۔ مثنوی میں مولانا نے کہا ہے نا کہ اپنے وجود کی پستی سے باہر نکلو، اور فقرہ کیا لکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بالغ اس وقت ہوتا ہے جب جسم سے گندگی کا خروج ہوتا ہے، اور انسان اس وقت بنتا ہے جب خود گندگی سے نکلتا ہے۔ اپنے وجود کی پستی سے نکل کے اللہ کی بلندیوں کی طرف سفر کرتا ہے، اور یہ جو سفر اسے ملتا ہے نا، یہ اس کے اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنے تصورات ہوتے ہیں سب کے سب ٹوٹ جاتے ہیں، اور وہ جان جاتا ہے، اس پہ انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ سے زیادہ حاضر و ناظر کوئی نہیں، اور اللہ سے زیادہ باطن میں کوئی نہیں۔ جب یہ انکشاف ہوتا ہے اسے، تو پھر اس انکشاف کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ خیال میں اللہ ہے اور کچھ نہیں، میری مراد اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی مراد نہیں۔ اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یقینی قرب اپنے سے بھی زیادہ قربت اللہ کی ہے، میں کچھ نہیں۔ یہ ہستی کو فنا ملتی ہے، اور جب ہستی کو فنا ملتی ہے اور مسلسل یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو پھر آدمی خود کی محبت سے بھی دستبردار ہو جاتا ہے، اور قرب میں اللہ کے قرب میں جب اپنی محبت سے بھی نکل جاتا ہے نا، تو غیر کی محبت کہاں آئے گی؟ اللہ کا قرب خود اپنی محبت نکال دیتا ہے، غیر کے لیے کیا جگہ باقی بچی؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ نتیجہ یہ کہ جتنے بھی علوم اور معارف ہوتے ہیں وہ ادھر سے آتے ہیں، اپنے حوالے سے نہ دیکھتا ہے، نہ کہتا ہے، نہ بولتا ہے۔ یہ صدیقیت کا مقام ہے۔ یہ صدیقیت کے مقام پر پہنچ کے یہ حقائق ظاہر ہوتے ہیں۔ ہمارے جد امجد جو تھے رائے پور کے سلسلے کے، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، میں نے اپنے شیخ کے ساتھ پوری زندگی گزاری، اتنے سالوں میں ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں سنا جس سے اپنی تعریف کی کوئی بو آتی، کچھ نہیں۔ ہمیشہ نفی سنی، ہمیشہ یہی سنا کہ کچھ نہیں، ہمیشہ یہی کہ میں کچھ نہیں۔ تو اللہ کے قرب میں پہنچ کے خود اپنی ذات کی محبت نکل جاتی ہے، تو غیر کی کہاں سے کوئی آئے گی؟ اس لیے وصال نام ہے اللہ کی حضوری میں اپنے ہونے کو فنا کر دینا۔ وصال اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنی ذات کے بغیر اللہ کی حضوری آ جائے۔ خیال آتا ہے نا، خیال کس کو کہتے ہیں؟ خیال کہتے ہیں کسی چیز کا پہلا دھندلا سا عکس جو ذہن کے آئینے میں آتا ہے، خیال اسی کو کہتے ہیں نا۔ خیال میں بھی اپنی ذات نہیں آتی، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صوفیہ نے یہ جو چیزیں دو داخل کی تھی نا، ایک کثرت ذکر اور ایک مجاہدہ، اس نے اس دین کو باقی رکھا۔ اگر کثرت ذکر نہ ہوتی، اللہ کی یاد نہ ہوتی، خوف نہ ہوتا، ربوٹ ہو جاتا آدمی۔ کیا کرتا؟ مصیبت کے وقت روتا کہاں سے، مانگتا کہاں سے؟ جو نعمت ملی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آنسو نکلتے ہیں، تو سجدہ کا کس کو کرتا؟ تو خدا کو نہ مانتے تو کدھر جائے پھر؟ کس کو کہے کہ آپ نے مہربانی کی، آپ نے کرم کی؟ یہ سب چیزیں دین میں جو کثرت ذکر اور مجاہدہ آیا ہے، اس نے دین کو برقرار رکھا ہے۔